بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سچ بولو، لیکن یہ ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ سچ بولنا جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے اور وہ اس میں کتنی مشکلوں اور کتنی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جو سچ بولے۔ لیکن یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بزرگوں میں یہ جو ہمارے پاس چلی آ رہی ہے اور اس کے ہمارے مذہب کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ اگر آپ قرآن پاک اور سیرت النبی کو ذرا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ سچ کا ساتھ دو، سچ بولو، اور سچ ہی جو ہے وہ ہی تمہارا سرمایہ ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے یہ اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھا ہے کہ کتنے بندے سچ بولتے ہیں؟ اور پھر کبھی یہ اس کے اوپر ذرا غور کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں سچ بولتے؟ یہ میں ایک چھوٹا سا یہ بیلنا ہے جس میں سے یہ گنے کو نکال کے رس نکالا جا رہا ہے، تو بظاہر تو یہ لگا رہا ہے کہ یہ گڑ بنے گا یا یہ شوگر کے لیے وہ گنے کا رس نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کا پیغام دیکھو جو ویڈیو کے اندر جو آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ سچ بولنے کے لیے اتنی ہی جو تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سچا پیار اور مٹھا گنا بیلنے میں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو سچا ہے نا، یاد رکھیں وہ تکلیف اٹھائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ منافق نہیں کبھی تکلیف اٹھاتا، یاد رکھیں۔ منافق تو ڈیل کر لیتے ہیں، وہ تو کسی نہ کسی جگہ پہ مک جاتے ہیں۔ مٹھا گنا بھی ہو نا جی، اس کو بیلنے میں سے ڈالا جاتا تھا کہ رس نکلے اس کا۔ جس طرح وہ گنے کا رس جو میٹھا ہے وہ نکلنے کے لیے اس کو اس بیلنے میں سے دو، یہ دیکھیں لوہے کے وہ کس قدر وہ سخت ہے، اس میں سے آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی ہڈیاں جو ہیں کڑاکے مار کے ٹوٹ جائیں گی۔ یہ سزا ہوگی آپ کی سچ بولنے کی، یعنی آپ کو مخالفت اپنے ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائی کی، اپنے کولیگ کی، اپنے باس کی، اپنے جو حکومت کے لوگ ہیں، اپنے پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کی، کہ آپ نے سچ بول دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ پیسہ میں نے چرایا تھا، آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ پارٹی فنڈ میں سے میں یہ کر رہا تھا، آپ نے بتا دیا کہ میں ویسے منی لانڈرنگ کر کے باہر بیچ رہا تھا، آپ نے بتا دیا کہ میرا جو بچہ ہے وہ گنڈا ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہ جو موٹر سائیکل اور گاڑی میرے پاس کھڑی ہوئی ہے یہ میں رشوت لیتا ہوں، یہ حرام کا پیسہ ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یعنی وہ معاشرہ آپ کو سچ پہلے بولنے نہیں دے گا، اور یہ ایک دن یا ایک دم یا 10 دن یا 10 سال میں نہیں ہوا۔ یہ انسان کی جو ہمارے معاشرے کے اندر جو تبدیلی لائے ہیں اور ہم یہ خود لائے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ منافقت کرو۔ منافقت کے کئی نام ہم نے دے دیے۔ مثلا ایک کہہ دیا کہ جی سیاست میں سب چلتا ہے، سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیے، لعنت ہے خدا کی ایسی سیاست پر جس سیاست میں آپ اپنے لفظوں پہ قائم ہی نہیں رہیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے ایک پارٹی جوائن کی تھی، آپ جب چاہیں گے آپ کو فائدہ نظر آئے گا ادھر جھوٹ بول کے آپ پارٹی بدل لیں گے، آپ اسمبلی میں جائیں گے جھوٹ بول رہے ہوں گے، آپ نے سارا ڈیولپمنٹ کا پیسہ جو ہے گبن کر کے خود کھا لیا ہوگا، لیکن وہاں کہیں گے میں نے یہ واپڈا کی تاریں لگوائی تھی، بجلی لے کے آیا تھا، سوئی گیس لے کر آیا تھا، سڑک میں نے بنوائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سارا کہ یہ آپ سچ نہیں بول رہے، لیکن آپ جھوٹ بولیں گے۔ باہر آپ دوستوں کے ساتھ تاش کھیل کے آئیں، شراب پی کے آئیں، لیکن آ کر بیوی کو بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیں گے، نہیں میں تو وہ واز سن رہا تھا، میں تو وہاں فلانے چاچے دین محمد کے گھر گیا تھا، تو میں تو یہ اس لیے مجھے دیر ہوگی، نہیں راستے میں وہ انہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی نبی نے لوگوں نے، اس لیے میں دیر سے آیا ہوں، یعنی جھوٹ بولیں گے۔ تو جھوٹ اس قدر کامن ہو چکا ہے، اور یہ جن معاشروں کو بھی تم لے لو، تم امریکہ کو لے لو، انگلینڈ، جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو یونائٹڈ نیشن میں جھوٹی تقریریں، جھوٹے فیکٹس، جھوٹا ڈیٹا آپ کو آئے گا۔ یہ یہودیوں کو دیکھ لو، یہ کیوں بدنام ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، سود لیتے تھے، اس لیے ان کو ہر ملک سے نکالا گیا۔ عیسائیوں کو دیکھ لو، ان کے جو تھے پادری تھے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ ان عورتوں کو جن کی کوئی وہ مخالفت کرتی تھی یا ان عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ان کو یہ
चुड़ैल कहकर, विच कहकर ये पादरी फतवा दे देते थे कि इनको जला दो, ये जादू करती हैं। हालांकि उनके साथ ये खुद बदफेली कर चुके होते थे, या इनको पता होता था कि ये इनका कोई कसूर नहीं है। आप चले जाओ आज से 200-300 साल पता चले जाओ कि चर्च में देखो कितनी औरतों को ये ईसाई जला देते थे। तो ये झूठ बेहद आम है और सच बहुत कम, बहुत मुश्किल। अच्छा, उसको जिसको आप कहते हैं जी ये तो जी डिप्लोमेसी है। अरे वो नाम तुम एडजेक्टिव जौन सा मर्जी यूज कर लो, लेकिन आप झूठ तो झूठ ही है। तो जब माशरे में आपने उसको प्रमोट किया है, नाम उसको डिप्लोमेसी दिया है, डेमोक्रेसी दिया है, उसको वो पार्टी में कई नाम आपने उसको दिया, मसलहत दिया है, अच्छा वही फिर अदालत तक चला जाता है झूठ। इसलिए वो कत्ल जो है वो आपके सामने, उसको वो जज आज़ाद कर देता है, कहता है नहीं इसका तो कोई है ही नहीं, क्योंकि गवाही कोई देता ही नहीं, अगर देता है तो झूठ ही देता है। अभी मैं आज ही देख रहा था कि वो किसी उधर पठान का जो उसने किसी उसके कत्ल कर दिया था, उसके किसी अजीज को, तो अदालत ने उसने कहा कि मैं खुद उसको कत्ल कर सकता था, कि हम पठानों में तो बदला लेते हैं, खुद मार देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अदालत में जाऊंगा। जब अदालत ने उसे आज़ाद किया कल, तो वो चीख कर अदालत के पास ये शोर मचा रहा था कि अब बताओ, ये अदालत है जिसने उसको कहा इसने कत्ल किया ही नहीं है, ये कमीज उसकी मेरे पास है, ये उसके जो बच्चे यतीम हुए ये मैं उसको उठाऊंगा। आप मुझे बताएं कि इसका मुआशरे पे क्या असर होगा। और ये सोशल मीडिया जिसे मिनटों में वो वीडियो वायरल होके सबके घरों में पहुंच गया और उन्होंने देखा, तो वो क्या उस अदालत को क्या कहेंगे बताइए। तो क्या सारा ब्लेम आप जज को दे देंगे? जिसने वो सारे गवाहों को इकट्ठा करना है, वो तो इन्वेस्टिगेट जिसने करना है वो तो पुलिस है ना। तो वो पुलिस झूठ को यहाँ बिक जाएगी, या वो ज़िम्मन झूठ बोलेगी, या बड़े अफसर के कहने पे भी साल हो गया तुमने अभी तक कोई पता ही नहीं किया कि कत्ल किसने किया था, वो खुद घर पे बैठे बैठे एक दिन बना के सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कर देगा, तो जज तो उसका फैसला करेगा। अब वो भी सही चीख रहा है और जज कहेगा जी मेरे पास जो सामने आया मैंने उससे फैसला किया, मैं तो मौके पे नहीं था गांव में जहाँ ये कत्ल हो। तो आप देखें कि इसकी फिर जो झूठ की जो जड़ें हैं, इसकी जो लॉन्ग डिस्टेंट जो रिपरकशंस हैं, पूरे आपके इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर देती, कैरेक्टर को, किरदार को तबाह कर देती, और फिर अल्टीमेटली कौमों को तबाह कर देती। इसलिए सच बेशक वो कड़वा है, लेकिन सच ही अल्टीमेटली जो आपको उसमें जो मिठास आएगी। तो लेकिन सच बोलने के लिए आपको वो बेलने में से गुजरना पड़ता है, यानी पूरी दुनिया की मुसीबतें उनकी सबकी आपको वो लेनी पड़ेगी मुखालफत, कि तूने ये कह दिया हमारे खिलाफ, तूने गवाही दी है, तूने अपना बड़ा तू पारसा है अपना सच बोल के, तो तूने किया अपने बाप को फांसी लगवा दी है, भाई को लगवा दी है, हमसाये को लगवा दी है, मुलाजिम को लगवा दी है, बीवी को लगवा दी है। यानी उसको बजाय अप्रिशिएट करने के उसको ताना जनी का शिकार बनाया जाएगा कि क्योंकि तूने ये किया है तो तेरी वजह से हुआ। अरे तुमने जुर्म किया है, तुमने कत्ल किया है, तुमने चोरी की है, तो तुम फिर इतना लाओ ना हिम्मत कि कहो कि हाँ जी मेरे से हो गई, या मुझे जो सज़ा है वो मुझे दे दें, ज़रा मेहरबानी करें कम सज़ा दे दें, या अगर तो आप भूखे मर रहे थे कहे मुझे माफ़ कर दें। तो ये बात तो आपको मैंने बताई है। मिसाल बड़ी क्रूड है, लेकिन उस मिसाल के अंदर आप ये पहले सदाकत देख लें कि ये सदाकत क्या है। सदाकत यही है कि आप सच बोलें कि तो फिर आप तैयार हो जाए। आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे आप 1443 साल पीछे चले जाए तो क्या था, वो तो जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास लाते थे आप वो लोगों को बताते थे, प्रीच करते थे कि अल्लाह का ये हुक्म है, ये कुरान की आयत वही मेरे पे आती है, यानी वो सच बोलते थे ना। वो तो नबूवत से पहले भी वो सच्चे और अमीन मशहूर थे, यानी अभी वो पैगंबर बने भी नहीं थे। तो देख लो अल्लाह ताला ने जिसको चुना था वो बचपन से ही सच्चा था,
اور امانت کی خیانت کبھی نہیں کرتا تھا. تو لیکن ان کو بتاؤ کہ کس طریقے سے ان کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے، اپنے چچا نے، اپنے جو ان کے عزیز تھے، انہوں نے کس طریقے سے ان کو پوری زندگی میں ان کو کس قدر تکلیفیں دی، کس قدر اذیتیں دی. تو سچ بولنے کی سزا دی نا. پھر آپ یہود اور انصارہ کو لو، انہوں نے کتنی اذیتیں دی، انہوں نے کتنی جگتیں کی، انہوں نے کس طرح مذاق اڑایا سچ کا. وہ سچ جو آج تک قرآن پاک گلوریس قرآن کی طور پہ زندہ ہے اور انشاءاللہ روز قیامت تک زندہ رہے گا، اس کی سزا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اچھا، اگر آپ اسی طرح دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا لے لیں. حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے تو وہ سچ تھا. تو ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ بابا تم پاگل ہو، یہاں تو دور دور تک کوئی سمندر نہیں ہے، تو پانی کہاں سے آئے گا جو تم بیٹھا جنگل میں کشتی بنا رہا ہے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے. تو جو 1000 سال تک وہ اس علاقے کے، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا پہ موجود تھے، وہ سچ کو ماننے کو تیار نہیں تھے، ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. تو پھر دیکھیں، پھر اللہ میاں نے پوری دنیا کو صرف تباہ نہیں کیا بلکہ پانی سے دھو کر پاک کیا، اور نئے سرے سے وہ اس کے کبوتر کے بھی، فاختہ کے بھی، ان کے شیر کے بھی، ان کے دوسرے جانوروں کے بھی، سب کے ایک ایک جوڑا تھا. پوری دنیا کو پھر اس نے بسایا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بابا یہ جو بنا کے بت تراشی کر رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ سورج کو مشرق اور آگے مغرب میں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کریں آپ. تو ماننے کو تیار تھا باپ، نہیں مانا، بلکہ سزا دینے کے لیے کہا. جب وہ ایک دن گھر آئے تو سارے بت توڑ دیے تو ان کو اٹھا کے آگ میں پھینکا کے، یعنی ان کو بھی سچ کی سزا یہ تھی کہ ان کو کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو. وہ تو اللہ سبحان کی قدرت ہے کہ اس کو گلزار کر دیا، تو اس کو آگ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکی. پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں کہ فرعون سے جو ان کا ان سے کیا کہا. پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھایا. وہ سچ بول رہے تھے، وہ سچ بول رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور میں آپ کو پاس سے کہہ رہا ہوں، میں پیغمبر ہوں. مانتے تھے. یہودیوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو صرف ہمارے اس میں سے آئے گا، تم کہاں سے آ گئے پیغمبر. تو دیکھ لو انہوں نے، یہ خدا کی سبحان قدرت تھی کہ ان کو سولی پہ نہیں تکلیف اٹھانے دی بلکہ ان کو زندہ ہی ان کو اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے ان کو حضرت عیسیٰ کو دوبارہ زندہ کریں. ٹھیک. تو یہی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پہ ہماری جان قربان ہو. دیکھو ان کو انہوں نے پوری نبوت کے سالوں میں کس قدر سچ کی سزا دی. تو میں اس الفاظ کے ساتھ کہ اس کی جب ہمارے بڑوں نے یہ قیمت دی، اس کا جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، تو ہمیں اس تکلیف کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور لیکن سچ بولنا چاہیے. سچ بولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 90% جو ہمارے مسائل ہیں نا دنیا کے، وہ حل ہو جائیں گے. اور لوگ ڈریں گے کہ یار اس نے سچ بول کے مجھے پکڑوا دینا ہے، چاہے میں اس کا بیٹا ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے اس کی بیوی ہو. تو یہ نہیں ہوگا. تو یہی ملازموں کے ساتھ ہوگا، یہی افسروں کے ساتھ ہوگا، یہی پولیس والوں کے ساتھ ہوگا، یہی آپ ڈپٹی کمشنر، یہی سیاستدانوں کے، یہی وزیروں کے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک جیسے کیسکیڈ ہے، آبشار کی طرح، یہ بالکل اسی طرح وہ یہ آگے سے آگے، آگے سے آگے وہ سچ جو ہے پھیلتا جائے گا. جب پھیلتا جائے گا تو معاشرے سے برائی، گندگی، ہپوکریسی، یہ جو سو کالڈ آپ کی ڈپلومیسی، یہ ساری دھوئیں کی طرح، ہوا کی طرح اڑتی جائے گی. ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم سچ بولیں گے اور ہم تیار ہو جائیں گے ان مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے، میں اس کو آج آپ سے اجازت لیتا ہوں.